کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کرنی تھی. آپ کے توسط سے جو بھی فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں, مقتدر حلقے ہیں یا گورنمنٹ کے لوگ ہیں, ان تک آپ کے ذریعے بات پہنچانی مقصد تھی. لیکن ان پوائنٹس کے اوپر ڈسکس کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کل جو 9 اپریل کو طاہر پلازا کا جو سانحہ ہوا تھا, اس پہ کل وکلاء نے بھی یوم سوگ منایا ہے. تو میں مہاجر قومی موومنٹ کی طرف سے جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ, ان کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں, اور وکلاء برادری کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اور یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں, اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ دل خراش اس واقعے میں ملوث افراد کو جو اب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جا سکا, اس پر حکومت کو فوری طور پر کوئی فیصلہ کن اقدامات کرنے چاہیے تاکہ وکلاء برادری کو بھی مطمئن کیا جا سکے اور اس قسم کے اقدامات کی بے خونی ہو سکے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اس شہر میں جب بھی آتے ہیں, اس شہر کے مفادات اور اس شہر کی بھلائی کے لیے بہت سارے فیصلے کم وقت میں کر دیتے ہیں. ان فیصلوں میں ظاہر ہے کہ اس گجر نالے کی صفائی بھی امپورٹنٹ ہے, ریلوے کی جو سرکولر ریلوے کی بحالی ہے اس کا فیصلہ بھی انہوں نے کیا اور اس کے لیے ٹائم مقرر کر دیا. گجر نالے کی صفائی کے سلسلے میں جب وہاں سے 4000 مکانات کو مارک کیا گیا, 4000 خاندان کو اذیت میں مبتلا کیا گیا اور کئی سو مکانات مسمار کیے جا چکے, میں ادب کے ساتھ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مکانات ایک دن میں نہیں بنے تھے. ان مکانات کی تعمیر میں ہر ادارے نے جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ شہر میں انکروچمنٹ نہ ہونے دے, اور وہ حکومتیں جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے شہریوں کو سر چھپانے کے لیے چھت فراہم کریں, کسی نے بھی اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. اگر ہم اس شہر میں دیکھتے ہیں تو کوئی ٹھیلا بھی پولیس کو بھتہ دیے بغیر کہیں نہیں لگ سکتا. یہ مکانات جو تعمیر ہوئے تھے مختلف اداروں کو رشوتیں دے کر کم قیمت پر مکانات بنا کر لوگوں نے سر چھپانے کی جگہ بنائی تھی. قطع نظر اس کے کہ وہاں کس زبان کے بولنے والے لوگ رہتے ہیں, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ انسان جن کے مفادات ان علاقوں سے جڑ چکے, جن کے بچے قرب و جوار میں اسکولوں میں اور مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جن کے روزگار قرب و جوار کے علاقوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کاروبار سے منسلک ہیں, انہیں اچانک مکانات خالی کرا کے اور ان کے مکانات مسمار کر دیے جائیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کو وہ تمام لوگ جو اس انکروچمنٹ کے ذمہ دار ہیں, جنہوں نے پیسے لے کر یہ مکانات تعمیر کروائے, اور حکومت جس کو اس پاکستان کے غریب عوام کو سر چھپانے کے لیے جگہ فراہم کرنا اس کی ذمہ داری تھی, جن لوگوں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور اپنے فرائض سے کنارہ کشی اختیار کر کے مجرمانہ طریقے سے پیسے وصول کر کے ان جگہوں کو آباد کیا, پہلے ان کی گرفت ہونی چاہیے, ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے, اس لیے کہ ان معصوم لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. میں ابھی سرکولر ریلوے کے لیے حکم صادر فرمایا کہ 9 مہینے کے اندر آپ سرکولر ریلوے کے اس کی بحالی کو یقینی بنائیے. ظاہر سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے ہزاروں مکانات پھر مسمار کیے جائیں گے, اور حکومت بجائے اس کے کہ اس راستے میں جو انکروچمنٹ ہوئی ہے اس کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لائے, وہ حکومت کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی آڑ میں پھر دوبارہ علاقے خالی کرا کے لوگوں کو بے گھر کرے گی. میں سپریم کورٹ سے کہتا ہوں کہ پہلے ان کو متبادل فراہم کیا جائے
اور سپریم کورٹ متبادل فراہم کرنے کے باوجود انسانی ہمدردی کے تحت کم از کم رمضان تک اس انکروچمنٹ کی ڈیمولیشن کا جو عمل ہے اس کو معطل کریں، تاکہ لوگ رمضان اور عید کی خوشیاں سکون سے اپنے گھروں میں منا سکیں. اس کے بعد انہیں متبادل فراہم کر کے اس معاملے کو حل کیا جائے. محترم صحافی حضرات، یہ لانڈھی میں لانڈھی کورنگی میڈیکل کالج کے نام سے ایک کالج اور 700 بیڈ کا ہاسپٹل، اس کی تعمیر کا آغاز کیا گیا تھا. وہ تعمیر 2013 سے اب تک لگ بھگ کوئی 80 سے 85% مکمل ہو چکی. لیکن ان 2.5 سالوں میں، جو سندھ گورنمنٹ کے 2-2.5 سال ہیں، ان 2.5 سالوں میں اس کی تعمیر کا کام روک دیا گیا. لانڈھی کورنگی کے لوگ اس کی تعمیر شروع ہونے پر خوش تھے کہ لانڈھی کورنگی کے طلبہ بھی میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم اپنے علاقوں میں اپنے کالجز میں حاصل کر سکتے ہیں. وہاں کے عوام بھی خوش تھے کہ 700 بیڈ کا جب ہاسپٹل بنے گا تو اس ٹریفک کے ازدحام میں جو مریض جناح ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے دم توڑ دیتے ہیں، انہیں یہاں میڈیکل کی بہترین سہولتیں میسر آئیں گی. لیکن دکھ کی بات ہے کہ اس میڈیکل ہاسپٹل اور میڈیکل کالج کے منصوبے کو ختم کر کے اس کو ایک ٹیکنیکل کالج کے اندر تبدیل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. میں سندھ حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن مدرسوں میں، جن اسکولوں میں، یا جو گھوسٹ اسکول ہیں جن کا وجود تک نہیں ہے، اور اگر کہیں اندرون سندھ اسکول ہیں تو وہاں بھینسوں کے طبیلے بنے ہوئے ہیں، ان اسکولوں کے لیے 35,000 ٹیچر بھرتی کرنے کے اعلان کیے گئے. جب ان 35,000 ٹیچر کو، اساتذہ کو، جو ان کے ووٹرز ہوں گے، جنہیں بھرتی کر کے وہ اوبلائج کرنے کے لیے اس سندھ کے خزانے سے ان کو تنخواہیں دیں گے، تو یہ خطیر رقم سندھ کے شہری علاقوں میں جو کالج اور ہاسپٹل تعمیر کرنے کے لیے آپ نے فیصلہ کیا تھا، اس کی تکمیل کے لیے خرچ کیوں نہیں کیے جا سکتے تھے؟ سندھ کے شہری عوام کے ساتھ اور دیہی عوام کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہے، اسی کی وجہ سے سندھ تقسیم نظر آتا ہے. اور جب اس سندھ کی تقسیم کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں سندھ کو تقسیم کرنے کے طعنے دیے جاتے ہیں. میں سندھ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس میڈیکل کالج کی جو تعمیر کو معطل کیا گیا اس کو فوری طور پر بحال کیا جائے، اور اس میڈیکل کالج اور اس ہاسپٹل کی تعمیر کو مکمل کر کے اس کو آپریشنل فنکشنل بنایا جائے فوری طور پر، تاکہ وہاں کے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. محترم صحافی حضرات، کرونا پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں ہے، اور اس سے پوری دنیا متاثر ہے. یقیناً ہمیں اس وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. لیکن اگر یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے وقت بھی آپ کے کسی عمل سے دیہی اور شہری کی تفریق واضح نظر آ رہی ہو، آپ کے کسی عمل سے یہ احساس ہو رہا ہو کہ اس علاقے میں ایس او پیز مختلف ہیں اور اس علاقے میں ایس او پیز مختلف ہیں، یا حکومت کے اقدامات یا حکومت کے فیصلوں پر یہاں عمل درآمد کی جو صورتحال ہے وہ مختلف ہے اور یہاں مختلف ہے، تو پھر اس ایس او پی کی اہمیت یا احتیاط کرنے کا جو آپ لوگوں کو جو موٹیویٹ کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایس او پی کے اس کرونا کی وبا سے بچنے کے نام پر جو حکومت نے اقدامات کیے ہیں، میں بالکل اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے تاجر برادری کے مختلف وفود نے جب ملاقات کی اور مجھے کرونا سے متاثر علاقوں میں جو تاجر برادری کے ساتھ، جو کاروباری لوگوں کے ساتھ حکومت کا اور حکومت کی مشینری کا جو رویہ تھا، جب انہوں نے مجھے اس سے آگاہ کیا
تو مجھے اس بات پر پہلے میں غیر یقینی کیفیت سے دو چار تھا، لیکن ان کی اس گفتگو کے بعد مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ سندھ کے گورنمنٹ کے جو محکمے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرائیں یا جو فیصلے لاک ڈاؤن کی شکل میں کہ بھئی کہیں آپ کاروبار بند کریں گے کہیں کھولیں گے، اوقات طے کیے گئے ہیں، ان سارے معاملات کے اندر علاوہ رشوت کی وصولی کے کوئی اور پیچھے عوامل کار فرما نظر نہیں آتے۔ آپ اور ہم سب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر کاروبار جو آج 8 یا 10 گھنٹے ہو رہا ہے اور اس 8 یا 10 گھنٹے میں جو لوگ اپنی خرید و فروخت کے لیے اشیاء کی مارکیٹوں میں جا رہے ہیں، اگر وہ کاروبار 8 یا 10 گھنٹے کی بجائے آپ اس کو آدھے وقت کے اوپر محیط کر دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس آدھے وقت کے اندر وہ تمام لوگ جو پورے وقت میں جایا کرتے تھے وہ جائیں گے، تو بھیڑ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ اگر 100 لوگ شاپنگ کرنے کے لیے ایک دن میں جایا کرتے تھے اور اگر آپ اسے 1 گھنٹے میں تبدیل کر دیں گے تو اس 1 گھنٹے میں بھی وہی 100 لوگ جائیں گے شاپنگ کرنے کے لیے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ سب سلسلہ، یہ جو پابندیاں اور یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں صرف اس لیے بنائے گئے ہیں کہ مارکیٹوں کے اندر مارکیٹ کی انجمنوں سے باقاعدہ پیسے طے کیے جاتے ہیں کہ یہاں اگر 2 گھنٹے کا ریلیف ملے گا تو اتنے پیسے چاہیے۔ بعض جگہ پر مجھے تاجروں نے یہ شکایت کی، حیدرآباد کے اندر ہوٹل ایسوسی ایشن نے مجھے شکایت کی کہ حیدرآباد کے ہوٹل ایسوسیشنز کے اوپر پابندی کہ وہ یہاں کوئی ہوٹل نہیں کھلے گا، لیکن اس سے ملحقہ قاسم آباد کے اندر تمام ہوٹل کھلے ہوئے ہیں اور ہوٹل ایسوسیشن سے پیسے مانگے گئے ہوٹل کھولنے کے لیے۔ اگر یہ ایس او پیز سندھ سے آئے ہوئے افسران کی آمدنی کا ذریعہ ہیں تو پھر یہ کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے تو نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کی آمدنی کا جائزہ لیں، وہاں اپنے بیٹرز بھیج کر یہ معلوم کریں کہ اس کی دن بھر کی آمدنی کتنی ہے، اور کسی بھی ایس او پی کی خلاف ورزی کو بنیاد بنا کر جھوٹی یا سچی آپ اس کے کاروبار کو سیل کر کے آ جائیں اور اس کو اس بات کا احساس دلائیں کہ تمہاری روز کی آمدنی 5 لاکھ روپے ہے، اگر یہ 4 دن کے لیے بند ہوگا تو 20 لاکھ روپے کا نقصان ہوگا، لیکن اگر اس 20 لاکھ کے نقصان کو 10 لاکھ تک تم لے کے جانا چاہتے ہو تو بھئی 10 لاکھ ہمیں دے دو، 10 لاکھ تم لے لو۔ یعنی 4 دن کی جگہ 2 دن کے اندر یہ سیل کھل سکتی ہے، ورنہ آفیسر چھٹی پر ہے۔ اگر اس شہر کے اندر اس طرح قانون کی دھجیاں بکھیری جائیں گی، یہ شہر پہلے ہی تباہ حال ہے۔ گزشتہ بارشوں میں اس شہر کے اندر جس طرح پانی کی نکاسی کا نظام فیل ہوا تھا اور پوری مارکیٹیں پانی میں ڈوب گئی تھیں اور اربوں روپے کا نقصان ہوا تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس شہر کے کاروباری حضرات کو ریلیف دیا جاتا، اس شہر کو آفت زدہ ڈکلیئر کیا جاتا اور یہاں پر ٹیکس کی چھوٹ دی جاتی۔ ایسا کرنے کی بجائے آج ان کے اوپر مزید ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کل موبائل مارکیٹ سیل کر کے چلے گئے۔ اگر اسی طرح کاروبار لوگوں کے سیل کیے جاتے رہے، ان پہ جرمانے کیے جاتے رہے اور ان سے بھتے وصول کیے جاتے رہے مارکیٹ کھلنے کے لیے، تو اس شہر کے لوگ کہاں جائیں گے؟ کون ان کی دادرسی کرے گا؟ کس سے ہم ریلیف مانگیں؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جب یہاں آتے ہیں وہ اس کراچی کی بہتری کے لیے بہت بڑے فیصلے کر جاتے ہیں۔ میں سپریم کورٹ سے درخواست کرتا ہوں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے، کہ یہ شہر مختلف ایجنسیاں کنٹرول کر رہی ہیں، کوئی ایک ایجنسی کنٹرول نہیں کر رہی۔ کہیں کنٹونمنٹ بورڈ ہے، کہیں ڈیفنس کنٹونمنٹ ہے، کہیں کلفٹن کنٹونمنٹ ہے، کہیں عسکری اپارٹمنٹس کے الگ علاقے ہیں، وہ الگ کنٹونمنٹ ہے شارع فیصل۔ اسی طرح آپ چلے جائیے، کہیں کے ایم سی کا علاقہ ہے، کہیں کے ڈی اے کا علاقہ ہے، کہیں کسی اور ادارے کا علاقہ ہے۔ جب تک یہ شہر کا کنٹرول کسی ایک ایجنسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، یہاں کے منتخب لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تمام کے تمام شہر کا نظام، اس شہر کا نظام برباد ہوتا چلا جائے گا۔ آج آپ 15 منزلہ بلڈنگ کھڑی ہونے کے بعد آپ اس کی تعمیر کو ناجائز قرار دے دیجئے اور اس کے بعد ڈیمولش کر دیجئے، تو جن لوگوں نے پیسے اس میں لگائے تھے وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا عدالت ان لوگوں کے پیسے واپس کر رہی ہے یا کروا سکتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
جب کوئی تعمیر ہوتی ہے، میں آباد کے لوگوں سے بھی ملا ہوں، میں ان زیادتیوں کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ شہر واحد شہر اس ملک میں جہاں کا نظام تمام پورے پاکستان سے مختلف ہے۔ اس شہر میں جب کوئی عمارت تعمیر ہوتی ہے تو 10 ایجنسیوں سے این او سی لی جاتی ہے اور اطمینان کیا جاتا ہے کہ ہاں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے بھی این او سی دے دی، آپ کو ریونیو ڈپارٹمنٹ نے بھی این او سی دے دی، آپ کو ماسٹر پلان نے بھی این او سی دے دی۔ یہ تمام اداروں سے این او سیاں لینے کے بعد لوگ اس میں پیسہ لگاتے ہیں زمین پر، اور تمام ایجنسیوں سے تمام اداروں سے این او سیاں لینے کے بعد یقین حاصل کرنے کے بعد کہ ہاں یہ سب چیزوں پر کسی کا کوئی آبجیکشن نہیں اور یہ جائز کام ہے، یہ ڈاکومنٹس کی اتھینٹسٹی چیک کرنے کے بعد تعمیر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر سپریم کورٹ 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 4 سال کے بعد آگے عمارت کو توڑ دے تو لوگ یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوگے کہ سارے ادارے ختم کر دیے جائیں اور آئندہ کسی زمین کی این او سی، کسی بلڈنگ کی تعمیر کی این او سی بھی ہم پہ جا کے سپریم کورٹ سے حاصل کریں، اس لیے کہ سپریم کورٹ کل 10 سال کے بعد کسی ادارے کی این او سی کو ریجیکٹ کر کے بلڈنگ توڑ دے گا۔ تو سپریم کورٹ کا کام یہ، سپریم کورٹ کا فرض یہ بنتا ہے کہ جن لوگوں نے این او سی دی تھی ان کے خلاف تحقیقات کی جائے، بجائے اس کے کہ جن سے این او سی لی تھی ان کو چھوڑ کر جو عمارت تعمیر ہوئی اس کو توڑ دیا جائے۔ اس میں پبلک کے پیسے لگے ہیں، یا پھر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ این او سیاں حاصل کہاں سے کی جائیں۔ اگر یہ سارے کے سارے ادارے نااہل ہیں، یہ سارے کے سارے ادارے ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے پیسے لے کر یہ این او سی دی ہیں، یہ کرپٹ ہیں، تو پھر سپریم کورٹ کو یہ بھی فیصلہ کر کے ہمیں بتا دینا چاہیے کہ ان تمام معاملات میں کسی کو بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے این او سی کہاں سے حاصل کرنی چاہیے، سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، یا کسی اور ادارے سے۔ اس لیے کہ یہ ادارے تو کبھی بھی کسی بھی ادارے کے فیصلے کو رد کر کے اور اس کو کرپٹ کر کے کسی بھی عوامی انویسٹمنٹ کو بٹی میں ملا سکتے۔ سپریم کورٹ اس معاملے میں جو یہاں کی انویسٹمنٹ رکی ہے، جو یہاں پر لوگوں کا اعتماد خراب ہوا ہے، اس پر انسانی ہمدردی کے تحت غور کرے کہ لوگ یہاں پر کام کرنے کی بجائے کراچی سے اپنا سرمایہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ یہ اس کراچی کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ پورے پاکستان میں ون ونڈو آپریشن کر کے لوگوں کو تعمیرات کے اوپر، لوگوں کو مختلف کاروبار میں انویسٹمنٹ کی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ ہائی رائز بلڈنگیں بنانے کے لیے لاہور کے اندر لوگوں کو انکریج کیا جا رہا ہے۔ اس شہر میں تعمیرات تک کو اور تمام کاروبار، صرف تعمیرات نہیں، آپ جائیے، یہ دل پسند بیچارہ 3 مرتبہ جو ہے وہ سیل ہو چکا ہے تمام احتیاط کے باوجود، اور اس سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ ہر ایک کے کاروبار کو ایگزامن کیا جاتا ہے، اسیس کیا جاتا ہے کہ اس کا کاروبار، اس کی ورتھ کیا ہے، اور اس حساب سے اس کو سیل کرنے کے بعد اس کو کھولنے کے پیسے لیے جاتے ہیں۔ اس شہر میں ہم بدنام تھے کہ ہم مارکیٹوں سے بھتے لے رہے ہیں۔ یہ تو اس جو نظام ہے یہ تو اس شہر کو لوٹ رہا ہے، اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اس شہر کے اندر مہاجر قومی موومنٹ یا متحدہ قومی موومنٹ بھی ماضی میں اگر چندہ لیتی تھی اور وہ عوام سے جا کے ہاتھ پھیلا کے درخواست کرتی تھی تو اس پر جو ہے وہ باقاعدہ 100 روپے کے چندے پر بھی اے ٹی سی کے اندر مقدمات چلتے تھے بھتے کے۔ آج یہ آفیسرز جس کی چاہتے ہیں کاروبار کو سیل کر کے باقاعدہ اسیس کرتے ہیں کہ اس کا کاروبار ڈیلی کی اس کی آمدنی کیا ہے، اور اس کے بعد اس سے بارگیننگ کر کے وہ سیل کھلتی ہے۔ اس شہر کے لوگ روز لوٹتے ہیں، اس کے شہر کے لوگوں کو روز لوٹا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ بند ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن بجائے اس کے کہ چند گھنٹوں پر آپ کاروبار کو محیط کر دیجئے، اس کی بجائے کاروبار کو 24 گھنٹے کھول دینا چاہیے تاکہ لوگ جس وقت سہولت محسوس کریں، جس وقت رش کم ہو، اس وقت جا کے اپنے خرید و فروخت کے معاملات نمٹا سکیں تاکہ لوگ اس بھیڑ سے بچیں۔ جب آپ چند گھنٹوں کے لیے کاروبار کھولیں گے تو لوگ رش کر کے بھاگیں گے اور بزنس پلیسز پہ پہنچیں گے تو وہاں تو زیادہ خطرات ہوتے ہیں۔ تو اس کو چند گھنٹوں تک محدود کرنے کی بجائے میری درخواست ہے، میرا مطالبہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے کیا جائے۔ جہاں ہم سندھ گورنمنٹ کے
ان اقدامات کی مخالفت کر رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے جو آفیسرز یہاں پہ لا کے اس شہر پہ ان کی یلغار کرائی ہے اور وہ اس سندھ کے شہری علاقوں کو جس طرح نوچ رہے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم نے کہا کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے اس شہر کے اندر اور یہ لوٹ مار بند ہونی چاہیے اور اس شہر کے لوگوں کو آسانی کے ساتھ کاروبار کرنے کا موقع ملنا چاہیے. دوسرے شہروں کی طرح یہاں پر انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. یہاں پر کاروبار کے مواقع نہیں ہوں گے تو یہاں کے لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس طرح ٹیکس بھی نہیں دے پائیں گے اور ملک اسی سے چلتا ہے. جہاں ہم نے سندھ گورنمنٹ کے اقدامات کی کہ آپ نے جہاں طبیلے ہیں ان کے لیے 35,000 ٹیچرز آپ ہائر کر رہے ہیں اور جہاں ضرورت ہے شہری علاقوں میں وہاں جو 2013 میں جو پروجیکٹ شروع کیا تھا اس گورنمنٹ نے آگے اس کو معطل کر دیا اور اس کو میڈیکل کالج کی بجائے اس کو ٹیکنیکل کالج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاسپٹل کا منصوبہ بھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ان اقدامات کی جو اربن اور رورل ایریاز کی بنیاد پر جو ڈسکریمنیشن ہے اس کی وجہ سے ہم ان اقدامات کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں جو درست اقدام ہوگا ہم اس کی حمایت بھی کریں گے. مراد علی شاہ گزشتہ دنوں گئے تھے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں اور انہوں نے وہاں سندھ کے اندر ہونے والی مردم شماری کی جو نتائج ہیں انہیں تسلیم کرنے سے انکار کیا. میں سمجھتا ہوں ان کا جرت مندانہ اقدام ہے اور اس سندھ کے مفاد میں ہے، اس لیے کہ سندھ کے شہری علاقوں کے کم سے کم بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے جسے 1 کروڑ 60 لاکھ بتایا گیا. اس کا مقصد یہ کہ اگر سندھ کی آبادی کا ٹوٹل کیا جائے اور اس کا ہاف کراچی تصور کیا جائے اور اس آدھے سندھ کی آبادی کو آدھا کر دیا جائے تو سندھ مفادات، یہ سندھ کے جو مشترکہ مفادات کونسل ہے پاکستان کی، اس میں آبادی کے تناسب سے آپ کو این ایف سی ایوارڈ کے تھرو پیسے ملتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے جو میرے علم میں ہے. جو مشترکہ مفادات کونسل ہے اس کے اندر بہت سارے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں جس میں جو آپ کا آبادی کے تناسب سے جو وسائل ہیں ان کی تقسیم بھی طے ہوتی ہے. جب آپ کی آبادی ہی آدھی دکھائی گئی ہے تو جو آپ کا حق بنتا تھا اس کا آدھا حق تو آپ کا غصب ہو گیا نا. اگر مراد علی شاہ نے وہاں پر اس مردم شماری کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے تو اس نے صرف اربن ایریاز کی سپورٹ نہیں کی یا اس نے اربن ایریاز کے لوگوں کی جو آواز ہے اس آواز کے ساتھ اپنی آواز نہیں ملائی بلکہ پورے سندھ کی آواز کے ساتھ آواز ملائی ہے کہ پورا سندھ یہ چاہتا ہے کہ سندھ کی آبادی کو جو کم دکھایا گیا ہے اس کو پورا دکھایا جائے، پورا گنا جائے تاکہ اس کی آبادی کے حساب سے اس کے وسائل اس کو ملنے چاہیے. مراد علی شاہ کے اس اقدام کی ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے مشترکہ مفادات کونسل میں ہمت کا مظاہرہ کیا، جرت کا مظاہرہ کیا اور اس موقف پر ہم مراد علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک پوائنٹ اور ڈسکس کر لیتے ہیں جو ابھی آئین میں ترمیم ہوئی ہے. اور دیکھیے فوج، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس ملک کا ایک اہم ادارہ ہے اور یہ فوج ظاہر ہے ہماری فوج ہے. اس فوج کا سپاہی ہو یا جرنیل ہمارا ہے اور ظاہر ہے اپنی چیز سے لوگ پیار کرتے ہیں، نفرت نہیں کرتے. اس فوج کا یقیناً سب کے دلوں میں احترام ہے اس لیے کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ملک کی سلامتی کے لیے اس کی قربانیاں بے پناہ ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن
یہ بھی ہم سب کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ فرد اس سے شکایت ہو سکتی ہے، فرد سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور آفاق احمد خود جب یہ کہتا رہا ہے کہ الطاف کے کسی گناہ کی سزا پوری قوم کو تو نہیں دی جا سکتی، جب آفاق خود یہ کہتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کھر کی غلطی کی سزا پورے پنجاب کو تو نہیں دی گئی، تو ظاہر ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ایک کی غلطی پر ہم پوری فوج کو غلط قرار دے دیں؟ یہ فوج ہماری ہے، اس کے فوج کے سپاہی ہمارے ہیں، اس فوج کے جنرل ہمارے ہیں، لیکن بعض جگہ پر یعنی ہم تو اس کے ساتھ، یا پوری قوم، میں یہ نہ کہوں کہ میں بلکہ پوری قوم، ماضی میں بھی 1965 کی جنگ ہو یا 1971 کی جنگ ہو، پوری قوم فوج کے پشت پر تھی، اور آج بھی پوری قوم فوج کی پشت پر موجود ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ لیکن بعض خوشامد پسند لوگ جو ہوتے ہیں، جو چلتے ہی ان کی اپنی کوئی حیثیت اور اپنی کوئی ان کے سیاسی معاملات ایسے نہیں ہوتے، مطلب حادثاتی سیاسی لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ فوج کا کاندھا استعمال کر کے فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو بل پاس ہوا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ فوج کے مفاد میں ہے، اور ظاہر ہے کہ میں نے جس طرح آپ سے عرض کی کہ یہ فوج ہماری ہے، اس فوج کے ساتھ پوری قوم اس کی پشت پر ہے، لیکن اس قسم کے قوانین چند لوگ اپنے سیاسی مخالفین کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس قسم کے قوانین سے فوج اور عوام کے درمیان ایک فاصلہ کریٹ ہو جائے گا۔ یعنی جو محبت کا ایک رشتہ فوج کے ساتھ ہے، جب آپ یہ قانون بنائیں گے کہ کسی نے کچھ کہا تو یہ اور یہ اور یہ، تو پھر ظاہر ہے اس کے نتائج یہ ہوں گے کہ فوج اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھیں گے، خوف کی فضا قائم ہوگی۔ جسے اپنا سمجھا جاتا ہے اس کی غلطی پر بھی ڈسکس کی جا سکتی ہے اور اس سے شکایت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جب اس قسم کے قوانین بنے اور وہ سیاسی مخالفین کے لیے استعمال ہونے ہوں، تو آج جو صورتحال ہے، یہ سوشل میڈیا جو بالکل بے لگام ہے، اور جس طرح وہ چیزوں کو ٹویسٹ کر کے، مینیپولیٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور پھر کیا پتا کہ اس قانون کو کہاں اور کون استعمال کرے، اور اس خوف سے اگر یہ فاصلے بڑھے تو آج پاکستان کی 22 کروڑ عوام، 24 کروڑ عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے فاصلے بڑھیں گے یا نہیں؟ چند لوگ تو اس قانون سے مفادات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس قانون کے بنتے ہی بحث چھڑ گئی، اور اس بحث کے چھڑنے سے قانون بنانے والے ڈسکس میں نہیں آ رہے، جن کے لیے قانون بنایا وہ ڈسکس میں آ رہا ہے، جو اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ اقدام کیا وہ اپنے مفادات کو عزیز رکھتے ہیں، اس ملک کی افواج کو، اس ملک کے دفاعی اداروں کو انہوں نے عزیز نہیں رکھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس قسم کے قانون سازی سے گریز کیا جانا چاہیے، اور اگر اس کو کسی بہتر انداز میں بیٹھ جائیں اس کو کسی بہتر انداز میں ٹیکل کیا جانا چاہیے، یہی میری درخواست ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ فوج بلا شبہ اس قوم کی امید ہے، لیکن جس طرح اس کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں، قوم کے اندر اور فوج میں فاصلے بڑھیں گے۔ آپ سب کا یہاں آنے کا شکریہ، آپ لوگوں نے وقت دیا، اور ظاہر ہے آپ جب ذریعہ بنتے ہیں ہماری بات، ہمارے موقف کو آگے پہنچانے کا، تو ہم ہمیشہ آپ کے تھینکفل رہتے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال رہ گیا ہو، اول تو رہا نہیں ہوگا کیونکہ جس سوال کے لیے آئے تھے وہ سوال ہم نے خود ہی کلیئر کر دیا۔ ہاں سر، سپریم کورٹ کے جو آپ نے احکامات بتائے،
جب سپریم کورٹ کے احکامات کو افسران نہیں مانتے اور اس میں افسران میں بھی مافیا ہے، سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی نہیں قبول کیا جا رہا، جب سرکار قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی ہے، سندھ اسمبلی پیپلز پارٹی کی ہے، دونوں مل کے خاموش تماشائی بن کے یہ مت مار کر نہیں رہے ہیں دیکھیے، یہ میں بہت یہاں اس پہ میں یہاں سندھ گورنمنٹ کو فیور کروں گا، اس لیے کہ دیکھیے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ جو بھی اس کا حق بنتا ہے. سرکولر ریلوے اگر ایک پروجیکٹ ہے تو بھئی سرکولر ریلوے آپ سندھ کے اندر بنا رہے ہیں، آپ ٹھیک ہے پاکستان ریلوے اگر شیخ رشید ڈیل کر رہا ہے کرے، لیکن اگر سرکولر ریلوے کو بھی آپ کہیں وفاق ڈیل کرے گا تو میں نے جس طرح کہا کہ بھئی ایک شہر کا پورا نظام کسی ایک ایجنسی کے حوالے کیجئے نا. یہاں وفاق بھی ڈیل کرے، یہاں ریلوے کی زمینیں بھی ہیں، وہاں ریلوے کی سوسائٹیاں بھی ہیں، کنٹونمنٹ ایریاز بھی ہیں، وہاں پر جو ہے وہ کے ڈی اے کی زمینیں الگ ہیں، وہاں پر کے ایم سی کے پروجیکٹس الگ ہیں، کچی آبادی کا ایک پورا منسٹری الگ ہے. تو جب اتنے سارے ادارے ڈیل کرتے ہیں تو پرابلم ہوتی ہے. وفاق کا جہاں اگر میں یعنی وفاق کو اور صوبائی گورنمنٹ کو رکھوں تو ظاہر ہے میں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ملوں گا، اس لیے کہ وفاق تو ڈٹائی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم نے بات ہی نہیں کرنی ہے سندھ گورنمنٹ سے یا سندھ کے ایشوز کے اوپر. جو پیسے اناؤنس کیے تھے وفاق نے، وہ پیسے کون سے تھے؟ ورلڈ بینک کے پیسے تھے. وہ وفاق نے جتنے قرضے لیے ہیں، وفاق نے جتنے ٹیکس یہاں سے وصول کیے ہیں، اس نے یہاں پر کیا دیا ہے، کیا ڈیلیور کیا ہے؟ سندھ گورنمنٹ کی کرپشن اپنی جگہ پر ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ یہاں پر کہیں نہ کچھ تو کر رہی ہے ڈیولپمنٹ. بھائی سندھ کے دیہی علاقے ہمارے کراچی کے ساتھ رکھتے ہیں، چلو وہیں صحیح، لیکن کچھ تو کام ہوا. وفاق نے کراچی کو لاوارث چھوڑا ہے. کراچی کے لوگوں کا مینڈیٹ انجینئرڈ الیکشن کے تھرو تحریک انصاف کو دیا گیا. تحریک انصاف نے کیا ڈیلیور کیا اس شہر کے لیے؟ کیا اسمبلی کے اندر انہوں نے کراچی کے مسائل کے اوپر بات کر لی؟ متبادل گھر کیسے ملے عوام کو جو ضرورت ہے بنیادی طور دیکھیے جب سپریم کورٹ آ کے ایمپریس مارکیٹ ایک دن میں خالی کرا سکتی ہے، جب گجر نالے کو خالی کروایا جا سکتا ہے، تو سپریم کورٹ اس معاملے کے اندر حکومت کو پابند کر سکتی ہے کہ اس شہر کا نظام کوئی ایک ایجنسی چلائے گی، سر جوڑ کے بیٹھو، میکنزم بنا کے دو. کیا سپریم کورٹ پابند نہیں کر سکتی کہ اس کراچی کا ماسٹر پلان آج تک نہیں ہے؟ جہاں دل چاہے آپ نئی سڑک بنا کے آپ ایک اس کو پلاٹ کریٹ کر دیتے ہیں. کیا یہاں کا نظام کیا بچا ہے؟ آپ اس نظام کو درست کرنے کے لیے سپریم کورٹ اقدام کر لے. سندھ گورنمنٹ اگر ناکام ہو گئی، اگر وفاق انٹرسٹ نہیں لے رہا اور سپریم کورٹ ایمپریس مارکیٹ خالی کرا سکتی ہے، گھنٹوں میں خالی ہو گئی. اگر گجر نالے کے مکانات مسمار کیے جا سکتے ہیں، وہاں پر رینجرز تعینات کر کے لوگوں کو احتجاج سے روکا جا سکتا ہے، تو بھائی اس شہر کا میکنزم بنانے کے لیے بھی تو حکومتوں کو پابند کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہاں کا میکنزم بنا کے دو، شہر کیسے ڈیل ہوگا. اس شہر کا ماسٹر پلان آج تک نہیں ہے، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا؟ ٹھیک ہے نا، ٹھیک، مہربانی آپ سب.